کے لیے، ان کو ہراساں کرنے کے لیے وہی طریقہ واردات تھا جن کے پاس انہوں نے وفاقی حکومت پہ رکھا ہوا ہے. کیونکہ آپ جانتے ہیں باتیں باقی تو صوبے میں جو پنجاب میں، کے پی میں، جی بی میں، اے جے کے میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، لیکن وہ ایک اسلام آباد کی حکومت میں بھی رہتے ہوئے صرف اور صرف سرکاری جو ادارے ہیں ان کو اپنے مخالفین کے خلاف استعمال کرنے کی اور کچھ نہیں ہو رہا. پنجاب حکومت نے اب تک تقریباً 50,000 لوگوں کو ان فلڈ ہٹ ایریاز کے اندر جو ہے ان کو علاج معالجے کی سہولتیں مہیا کی جا چکی ہیں. اور شروع میں ہماری وہ 20-21 ٹیمیں تھیں، ریلیف ٹیم، جو اب بڑھا کر بتدریج تقریباً 100 ڈفرینٹ جو مختلف ٹیمیں ہیں فلڈ ریلیف ایریاز کے اندر کام کر رہی ہیں، جس میں پنجاب حکومت کے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے پی ڈی ایم میں ریسکیو کی ٹیمز، افواج پاکستان کے جوان، پولیس کے اہلکار، یہ تمام لوگ ایک ٹیم کے طور پہ جو ہے سیلاب زدگان کی امداد کے لیے دن رات جو ہے کوشش کر رہے ہیں. اور ان کی نگرانی جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب جناب چودھری پرویز الہی صاحب کی قیادت میں پنجاب حکومت جو ہے اس کو خود جو ہے اس کو 24 گھنٹے اس کو مانیٹر کیا جا رہا ہے تاکہ اس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ ہو. اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 1,20,000 کے قریب جانوروں کو مختلف بیماریوں سے بچاؤ کے لیے اس میں ویکسین وہاں پہ مہیا کی گئی ہیں لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ کی جانب سے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے دیہاتی علاقوں کے اندر تو سب سے زیادہ جو مین جو کیش کراپ ہوتی ہے غریبوں کے لیے وہ لائف اسٹاک ہوتی ہے، تو اس کے اوپر بھی توجہ دی جا رہی ہے کہ ان کے یہ جو اثاثہ ہے اس کو بھی بچایا جائے، اور اس کے لیے بھی تمام سہولتیں وہاں مہیا کی جا رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 26,000 گھرانوں میں جو ہے 1 ماہ کا راشن جو ہے تقسیم کیا جا چکا ہے. ابھی تک تقریباً 16,000 گھرانوں کو جو ہے مختلف مقامات پہ ٹینٹ مہیا کیے گئے ہیں، کیونکہ وہاں پہ بہت سارے لوگوں کے آپ کو پتہ ان کے گھر جو ہیں وہ سیلاب کی وجہ سے بہہ گئے اور بے سامانی کا وہاں پہ حالات ہیں. وہاں پہ اس کے ساتھ ساتھ میں اب صرف کیونکہ جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے، کس انداز سے وفاقی حکومت جو ہے بجائے عوام کو ریلیف دینے کے، سیلاب زدگان کی امداد کرنے کے، دن رات جو ہے عمران خان کے خلاف اپنے مخالفین، سیاسی مخالفین کے خلاف جو ہے اقدامات کرنے میں، سرکاری اداروں کو سرکاری وسائل کو استعمال کرنے میں، قومی اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے، اداروں کو اپنے ہی عوام سے لڑوانے کے لیے کس طرح سے جو ہے وفاقی حکومت اپنے سرکاری وسائل استعمال کر رہی ہے. آپ کے سامنے کل کس طرح سے انہوں نے ایک جھوٹا پرچہ جو ہے عمران خان صاحب پہ دہشت گردی کا جو ہے کاٹا، FIR کاٹا، جو کہ بالکل غیر قانونی ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ اس پہ آ چکا ہے کہ دہشت گردی کی جو شکیں ہیں وہ کن صورتوں، اس کی وضاحت آ چکی ہے کہ اس کا اطلاق کب اور کیسے ہوگا. اس لیے ہم امید کرتے ہیں کہ اعلیٰ عدلیہ جو ہے فوری طور پہ اس جعلی پرچے کے جو ہے کو خارج کرنے کے احکامات کرے گا، اور ہماری جو لیگل ٹیم ہے وہ اس کے اوپر کام کر رہی ہے. اور ابھی جو مجھے پتہ چلا کہ ایک بار پھر جو ہے جو عمران خان صاحب کے چیف آف سٹاف تھے ان کو دوبارہ سے جو ہے ان کو جسمانی ریمانڈ پہ اسلام آباد پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے. گزارش یہ ہے کہ ہم نے پہلے دن سے کہا کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہوتی ہے، کوئی قانون توڑتا ہے، واقعی اگر کسی نے توڑا ہے تو اس کی سزا کا، اس کے جرم کا جو تعین ہے وہ عدالتوں نے کرنا ہوتا ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ عدالتی احکامات کے باوجود کس طرح سے ان سے ملاقات سے روکا گیا، ان پہ جسمانی اور ذہنی تشدد کیا گیا. اس کی ہم سخت مذمت کرتے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ کس نے کتنا ہی بڑا جرم کیوں نہ کیا گیا ہو، اس کے جو بنیادی انسانی حقوق جو ہیں اس کی پامالی نہیں ہونی چاہیے. اور ابھی بھی جو دوبارہ جو پھر سے جو 2 دن کا جو 2 روز کا پولیس کی تحویل میں دیا گیا ہے، اس کا مقصد صرف اور صرف تشدد کر کے اس سے ایسے اپنی مرضی کے بیان لینا ہے کہ جس سے کسی طریقے سے جو ہے ہماری سینئر قیادت کو اس میں انوالو کیا جا سکے. کیونکہ آپ کے سامنے کہ پچھلے 3 مہینوں سے ان کو کچھ نہیں ملا، 1 روپے کی چوری یہ نہیں نکال سکے، اور اب ان کی سیاسی میدان میں بھی یہ بری طرح سے منہ کی کھا چکے.
17 جولائی کو ان کو پنجاب میں شکست ہوئی، اور پھر کل آپ نے دیکھا کہ کراچی جیسے شہر کے اندر کس طرح سے ایک تاریخی ان کو جو ہے وہاں پہ شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ لیکن لگتا ہے کہ پھر بھی یہ شریف زرداری جو سیسنین مافیا ہے، اس کی تسلی نہیں ہوئی۔ یہ اب بھی چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے حالات جو ہیں وہ خانہ جنگی کی طرف چلے جائیں، کیونکہ این آر او تو یہ لے چکے۔ اب ان کی خواہش ہے کہ کسی طریقے سے سیاسی شہید بن جائیں، کیونکہ 3-3.5 مہینے سے نہ ان سے معیشت سنبھالی جا رہی ہے، نہ ہی عوامی مسائل کا کوئی حل کر سکیں۔ اس لیے ان کی کوشش ہے کہ کوئی ایسے حالات بن جائیں کہ جس سے ان کو پھر سے کوئی مکمکا کا موقع مل سکے۔ بڑی یہ روز صبح شام جو ہے پریس کانفرنس کر کے آپ کے سامنے یہ بڑکے مارتے تھے، اور اب حال یہ ہے کہ سارے درباری جو ہے گرفتاری کے ڈر سے اسلام آباد میں چھپے بیٹھے ہیں۔ آج جب پنجاب حکومت نے جو ہے ان کے بیانات کے اوپر اور جو انہوں نے تشدد کیا 25 مئی کو نہتے پرامن شہریوں کے اوپر، عورتوں کے اوپر، بوڑھوں کے اوپر، بچوں کے اوپر، کس طرح لوگوں کے گھروں میں آدھی رات کو یہ دیواریں پھیلان کے گئے اور لوگوں کا چادر و چار دیواری کا انہوں نے جو ہے اس کو پامال کیا۔ آج یہ جب ان کے اوپر جو ہے ان کے جرائم کے حوالے سے جب ان کے اوپر پرچے ہو رہے ہیں تو ان کی چیخیں نکالنا شروع ہو گئی۔ کیوں؟ یہ اداروں کو گالیاں دیں، ان کے خلاف جو ہے سازشیں کریں، اداروں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کریں، لوگوں پہ تشدد کریں، مخالفین کو ہراساں کریں، مخالفین پہ جھوٹے پرچے کاٹیں، ان کو کوئی نہ پوچھے۔ کیوں؟ کیا صرف قانون جو ہے وہ صرف عام کمزور آدمی کے لیے رہ گیا؟ ہرگز نہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنجاب حکومت باوجود اس کے کس طرح سے انہوں نے وحشیانہ تشدد کیا اپنے سیاسی مخالفین کے اوپر، ان پہ جھوٹے پرچہ، اس کے باوجود پنجاب حکومت نے بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ کسی طور پہ بھی کوئی ایسے حالات جس سے جمہوریت کو نقصان پہنچے۔ اس لیے آپ کے سامنے ایک طرف یہ سیسنین مافیا ہے جن کے پاس ایک گولڑا سے لے کے تو جو ہے یہ بنی ڈالا تک اس سے آگے 12 کروڑ تک جو ہے صرف اس کی لمٹس ہیں، لیکن ان کے پاس جو سرکاری وسائل ہیں، جو سرکاری جو وفاقی ادارے ہیں، ان کو یہ اپنے ذاتی ملازموں کی طرح استعمال کر رہے ہیں۔ جس طرح یہ خود کرپشن کرتے رہے، اسی طرح سے انہوں نے اداروں کو بھی کرپٹ کیا، اداروں کو تباہ کیا۔ لیکن تحریک انصاف نے بڑا واضح، جو الائڈ گورنمنٹ ہماری پنجاب میں، اس نے بڑا واضح اپنا پہلے دن سے اعلان کیا تھا کہ نہ ہمارے لیڈر عمران خان کی سوچ ہے انتقام لینے کی، نہ ہماری کوئی ایسی انتقامی سوچ ہے۔ لہٰذا ہم نے ایک کمیٹی بنائی، اور وہ کمیٹی جائزہ لے رہی ہے کہ جو بھی سرکاری افسر یا سیاسی لوگ جو بھی اس میں ذمہ داران ہیں، جنہوں نے قانون توڑا ہے، جنہوں نے کوئی ان لافل کمانڈ پہ جو ہے کوئی زیادتی کی ہے عوام کے ساتھ، ان کو قانون کے شکنجے میں لایا جائے، صرف انہی کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ ماضی کی طرح یہ جو ہوتا ہے کہ جو بھی نئی گورنمنٹ آتی ہے وہ جتنے اپنے مخالفین یا جو ناپسندیدہ لوگ ہوتے ہیں ان کو فوری طور پہ جو ہے برطرف کر دیا جاتا ہے یا بالکل سے نکال دیا جاتا ہے۔ اس دفعہ ایسا بالکل نہیں ہو رہا، باقاعدہ انویسٹیگیشنز کر کے اور قانون کے مطابق جو کارروائی ہے وہ کی جا رہی ہے۔ میں اس بات کی سخت مذمت کرتا ہوں جو انہوں نے عمران خان صاحب کے اوپر ایک جھوٹا پرچہ کر کے ان کو گرفتار کرنے کا اعلان تو کر دیا، لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ پاکستانی قوم کا رد عمل دیکھ کے کس طرح سے یہ اپنے دلوں میں چھپے سہمے دبکے ہوئے کل رات سے، اس لیے کہ ایک طرف یہ چور، کرپٹ، بزدل سیاستدان ہے، اور ایک طرف ایک مخلص، ایماندار اور محب وطن لیڈر ہے جس کے پیچھے آج پوری قوم کھڑی ہے۔ اس لیے میں ایک دفعہ پھر ان چوروں کے ٹولے سے کو وارننگ دینا چاہتا ہوں کہ اب بھی وقت ہے،